الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام نبیوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جبکہ وہ روک دیے جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ ایک ایسے عظیم الشان نبی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی آمد کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو خود نبی، جن کے والد نبی، جن کے دادا جد الانبیاء، جن کی نسلوں میں انبیاء کا تسلسل، جو اپنے والد اسحاق علیہ السلام کی دعا کا مجسم، اور جن کی نسلوں میں نبوت و بادشاہت و خیر و برکت ان کے والد ہی کی دعا کا ثمرہ بنی، جو بنی اسرائیل کے جد ٹھہرے، اور جن کی وجہ سے ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک اس دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی کے اونر بنے، جن سے بڑھ کر دنیا کی کسی پراپرٹی کا جو ہے کوئی اونر نظر نہیں آتا، جنہوں نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی پوری سرزمین کو خریدا، اور جن کے قدموں کی برکت سے اور جن کی پراپرٹی پر وہ بیت المقدس آباد ہوا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بھی رہا، اور جو آج بھی ناظرین ذہن میں رکھیے دنیا کی مہنگی ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اسی سرزمین پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، اسی سرزمین پر مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے، اسی سرزمین پر یہودی اپنے مساحے کے منتظر ہیں، اور اسی سرزمین پر کنگڈم آف ڈیوڈ وہ آج بھی قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی سرزمین پر ناظرین ذہن میں رہے کہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی فائنل بیٹل ہونی ہے، اور اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں تبدیل کرنا ہے۔ اور دیکھ لیجئے ناظرین کہ آج اس سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے تاریخ کی بدترین چڑھائی یعنی 20 برسوں میں ایسا حملہ نہیں کیا جو آج فلسطین کی سرزمین کے اوپر کیا ہے۔ میں اسی لیے اس بات کی ذرا ریلیونس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید کی تقریباً 16 آیات میں نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات طیبہ صبر کی اور ضبط کی عظیم الشان داستان ہے۔ آپ علیہ السلام ابتدا ہی سے آزمائشوں سے گزارے گئے، ابتدائی عمر میں والدین سے جدائی، پھر اپنے نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے ان سے 40 برس تک جدا رہے۔ تاریخ انسانی نے ناظرین باپ اور بیٹے کی محبت کی کئی ایک داستانیں دیکھی اور سنی، لیکن باپ اور بیٹے کی اس قدر دل سوز، اس قدر میٹھی اور اس قدر شاندار مثال نہ پہلے کبھی دیکھنے کو ملی تھی، نہ آئندہ کبھی دیکھنے کو ملے گی، کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے، اور اس غم میں 40 برس تک آنسو بہا کر آنکھوں کی روشنی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وقت کا پہیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت لے گیا جب آپ علیہ السلام مصر پر تخت نشین تھے اور سارے بھائی سائلین تھے، اور جس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت کے ختم ہونے کا انہیں معلوم ہوا، تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ بیٹا اپنے والد کے لیے اپنی قمیض بطور تبرک بھیج رہا ہے تاکہ میں فراق میں یعنی میرے فراق میں جو آنکھیں چلی گئی ہیں وہ دوبارہ لوٹ آئیں، اور وہاں والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی نور نظر سے محبت کا یہ عالم ہے کہ میلوں میل کے فاصلے سے اپنے شہزادے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ اور بات یہ نہ رکی ناظرین، بلکہ
بیٹے کا وہ فراق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لے چکا تھا، باپ اور بیٹے کی محبت کی انتہا تھی کہ ابھی اپنے نور نظر کا دیدار نہیں کیا، لیکن کرتے کا لمس آنکھوں کو ملا اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو لوٹا دیا۔ اور یہ مرتبہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی خاصہ ناظرین کہ جس وقت آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 برس بعد ملاقات کرتے ہیں تو کنعان سے مصر جب روانہ ہوئے اور جس لمحے آپ علیہ السلام مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے تو چشم فلک نے ایک بیٹے کی جانب سے ایک باپ کا ایک ایسا پروٹوکول دیکھا کہ کائنات میں وہ پروٹوکول کسی اور کا نہ تھا۔ جو مصر پر حکمرانی کرنے والے ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک انتہائی مطیع و فرمانبردار بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آغاز آپ سے کرتے ہیں، ذرا آپ یہ بتائیے، پہلے تو میرا خیال ہے تعارف سے آغاز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رفتیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے کے حوالے سے، وہی سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں اہل ایمان کو ان حقائق کی طرح متوجہ کیا کہ ہم اللہ کے ان مقبول بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں وہ مرتبہ و مقام رکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، آہا سبحان اللہ، جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریموں کا خاندان قرار دیا ہو، ان کی عظمتوں کا بیان، ان کو ملنے والی اللہ کی طرف سے رفعتیں کس میں ہمت ہے کہ ان کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا ذکر ہم عہد قدیم میں 170 بار دیکھتے ہیں اور قرآن کی 10 سورتوں میں 16 مرتبہ نام کے ساتھ آپ کا ذکر موجود ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے کہ آپ کا لقب ہے اسرائیل۔ اسراء کے معنی ہیں عبد، ایل کے معنی اللہ، اسرائیل عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ قرآن کریم نے یہ نام کائنات کو اس انداز میں دیا کہ بار بار 41 بار قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اے اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل کا معنی ہی ہے اولاد یعقوب۔ جی تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 برس ہو چکی ہے اور آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اولاد نہیں ہوئی، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جو صدوم کو تباہ و برباد کرنے کی ڈیوٹی پر تھے، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، آپ نے انہیں مہمان سمجھ کر میزبانی کا شاندار انتظام کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو وہ فرشتے آئے ہی اس لیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے کی خبر دیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، کہیں فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا، کہیں تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صلحاء تھے، کہیں فرمایا کہ ان سب کو ہم نے ہدایت سے بہرہ مند کیا۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ شرف اس انداز سے آج ہم جب کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے آنے کی خوشخبری اللہ کے فلاں ولی نے دی، تو یعقوب علیہ السلام وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے آنے کی اطلاع رب کریم نے ان کے دادا کو دی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو اسحاق بھی عطا کر رہے ہیں اور ساتھ زائد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور آپ اس انداز سے
دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے جاتے ہیں کہ آج قرآن کریم کا قاری بار بار جب پڑھتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اور اس کی نماز بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی نماز میں یہ نہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس لحاظ سے بڑا شرف ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کا جد امجد ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت تمہید جی، اور کیا انفارمیٹو تمہید۔ علامہ صاحب سلسلے کو ذرا جوڑیے اور اس طرح سے بتائیے ہمیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک نیچرل محبت باپ اور بیٹے کی ہوتی ہے، لیکن ایک خدمت گزاری کا واقعہ ہے، اس خدمت گزاری کے واقعے میں والدہ کا ایک کردار ہے، اور پھر اس کردار کے بدلے میں ایک دعا کا عطا ہونا ہے، اور پھر وہ دعا ہمیں نظر آتی ہے صاحب بات کہ آج ہمارے ذرا نوجوان خاص طور پہ سمجھیں کہ یہ جو والدین کی دعا ہوتی ہے پھر یہ نسلوں میں صلاحیت کرتی ہے، تو اس کے ثمرات نسلوں میں پھر نظر آئے، اور کیسے نظر آئے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو صبح نور کا خوبصورت پروگرام ہے، اور اس میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کی ذات والا تبارک کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت قرآن پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت سبق عطا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں میں سے جس کا بھی جو واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو مضبوطی عطا کر دی جائے۔ تو انبیاء کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دلوں کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس میں سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی نسل پاک سے ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام تولد ہوئے، اور انہوں نے آ کر آپ کے نہ صرف نام کو قائم و دائم رکھا بلکہ وہ پوری ملت کو جو بنی اسرائیل کا لقب مل گیا، تو یہ رہتی دنیا تک حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس میں مبارک کو زندہ جاوید رکھنے کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن چند انبیاء کے نام محفوظ رہے، کسی کا کسی وجہ سے، کسی کا کسی وجہ سے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کی وجہ سے آگے تمام انبیاء کے نام چلتے ہیں، اور وہ بھی محفوظ ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جو آپ نے خدمت کی ہے، اور وہ خصوصیت سے کھانے کی صورت میں کی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایک خاص ایسی دعا رکھی ہوتی جو ہر حال میں پوری ہونی ہوتی۔ تو یہ الگ بات ہے کہ حضور فرماتے کہ میں نے اپنی وہ دعا روک کے رکھی ہے، وہ قیامت والے دن اپنی امت کے حق میں کروں۔ اب یہی مرحلہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی آیا کہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، اور اس دعا کا حالانکہ نبیوں کی تو عام دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ خاص دعا ہے کہ جو سمجھ لیں کہ تقدیر مبرم کو بھی ٹالنے والی ہے۔ تو اب جب وہ مرحلہ آیا تو آپ کی زوجہ جو کہ آپ کی مزاج شناس تھی، وہ سمجھتی تھی کہ آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جب وہ آپ کی خاص دعا کی جائے گی اور وہ شرف قبولیت پائے گی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ایس جو تھے بڑے بیٹے آپ کے، حضرت یعقوب سے پہلے جو تولد ہوئے ہیں، تو ان کی ذات کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت تھی۔ دل کا مائل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن انصاف، حضور فرماتے ساووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان مساوات رکھو۔ اچھا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں ہی ساتھ ہی مطلب تشریف لائیں اس دنیا میں؟ جی ایسا بھی ہے۔ پہلے حضرت عیسی جو ہے وہ پیدا ہوئے تو ان کا قدم پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ اس اعتبار سے بڑے کے چند لمحے بڑے ہیں عمر میں۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ کا جب وہ لمحہ آیا تو باپ کو زیادہ میلان طبع بڑے بیٹے کی طرف تھا، اور ماں کے زیادہ میلان طبع چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب کی طرف تھا۔ وہ نیچرلی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، آج وہ لمحہ آ گیا، میں جو بھی دعا کروں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو ان کو پتا تھا کہ میرے ابا جی جو ہے نا وہ بہترین کھانے کا گوشت کون کون سا حصہ پسند کرتے، تو گھر میں سب کو یہ پتا تھا۔ جب وہ گئے
تو ادھر سے یہ ہوا کہ ماں نے کہا بیٹا آج وہ خاص لمحہ آ گیا اپنے باپ کی دعا لینے کا، لہٰذا جو بھی کھانا پیش کرے گا اس کو وہ دعا تو مل جائے گی، تو یہ کھانا تم پیش کر دو۔ چونکہ آپ کے پاس وہ بکریاں بھیڑ وغیرہ موجود ہوتی تھی تو ان میں سے آپ نے ایک بکری لی اور اس کو ذبح کر کے اور اس کا بہترین گوشت پیش کیا آپ کو۔ جب پیش کیا تو وہ اس کی کھال بھی آپ نے اپنے جو بدن پہ چڑھا لی، اور اس کے ساتھ یہ تھا چونکہ حضرت عیسی جو تھے ان کے جسم پر بال زیادہ تھے اور ان کے جسم جو اس طرح بالوں سے بے نیاز تھا، تو جب ادھر گئے تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے عرض کیا میں ابا جی آپ کا بیٹا ہوں۔ اب وہ بیٹا تھا، تو اس طرح یہ صورتحال بن گئی، یہاں تک پہنچی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا بھی تناول کیا، فرماتے کہ آواز تو مجھے لگتی ہے جس طرح یہ آواز بڑے بیٹے کی ہے، لیکن یہ جسم بتا رہا ہے جیسے اپنا آواز چھوٹے بیٹے کی اور جسم بتا رہا ہے کہ میں بڑے بیٹے کا ہوں۔ اب جب وہ دعا کا ٹائم آیا تو وہ دعا کر دی جو رد نہیں ہونے والی تھی، یا اللہ اس کو بھی برکت دے دے، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا کر دے، اور اس کو اپنے بھائیوں میں سے بھی بلند مرتبہ عطا کر دے، اور پھر اس کی نسلوں کے اندر بھی خیر و برکت فرما دے۔ تو یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ خیر و برکت صرف اولاد کی کثرت نہیں ہوئی بلکہ اولاد کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی کثرت۔ آپ یہ دیکھیں نبوت، بادشاہت، مطلب ایک تسلسل، اور پھر وہی بات ہے جتنے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ آئیے ذرا اب ایک سفر کی بھی بات کرتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ یہ سفر ہے، اور اس سفر کے دوران جو ہے آپ کو ایک خواب بھی مطلب جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس میں کچھ آپ کو بشارت بھی دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی خواب کے دوران آپ یعقوب علیہ السلام ایک منت بھی جو ہے مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے اپنے ماموں کے پاس جانا، لابان کے پاس، وہاں پر رہنا، پھر ان کی بیٹیوں سے عقد کا ہونا، یہ جو سارا معاملہ تھا کیا تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس ساری نسل میں جنید بھائی خواب بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل کا خواب آیا، واہ، حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام کا خواب آیا، واہ واہ واہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بارے میں بھی خواب آیا۔ واہ واہ، آپ نے سفر شام میں خواب دیکھا کہ سیڑھی لگی ہے زمین سے آسمان تک اور فرشتے اتر رہے ہیں، اچھا، اور اس میں آپ کو انوار و تجلیات سے نوازا جا رہا ہے۔ واہ، جب آپ نے یہ خواب دیکھی تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بزرگی کے لیے خاص کر لیا۔ تو آپ نے دو باتیں اپنے دل میں رکھیں، اگر میں صحیح سالم اپنے ابا جان کے پاس پہنچا تو میں ان کو اپنی اس خواب کے بارے میں خوشخبری سناؤں گا۔ صحیح۔ اور دوسری منت آپ نے یہ مانی کہ یہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بزرگی کی بات دکھائی ہے، خواب نظر آیا، جب میں واپسی یہاں آؤں گا تو میں مسجد تعمیر کروں گا۔ اوکے، اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کا شیوا مسجد تعمیر کرنا ہے، مسجد گرانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو پہلے آپ نے قباء شریف تعمیر کی، پھر آپ نے مسجد جمعہ، پھر مسجد نبوی، جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا آپ کے بعد میں آنے والوں نے وہاں ساری مسجدیں بنا دی۔ اور دوسرا یہ کہ مساجد تعمیر کرنا انبیاء کی سنت بھی ٹھہرا۔ جی بالکل، انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت سے پہلے رب کائنات کی سنت ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد دو تعمیر کی، مسجد اقصیٰ اور مسجد، سبحان اللہ، اور ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ رکھا۔ اور پھر جب آپ اپنے ماموں جان کے پاس گئے تو روایات میں یہ موجود ہے کہ 20 سال آپ نے وہاں گزارے۔ تو ماموں نے اپنے اس بھانجے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا 10 سال کے بعد، پھر 7 سال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح کیا۔ یہاں میں یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت ہے، حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم پر حرام کر دی گئیں دو بہنیں اکٹھی، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، پہلے دو اکٹھی بہنوں سے بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دو اکٹھی بہنوں سے نکاح ہوا، اور دوسری جو چھوٹی والی آپ کی بیگم ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نبی عطا فرمائے۔ اور آپ ان کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے دونوں بیٹے نبی، پھر ان کا پوتا نبی، پھر پوتے نبی، اور پوری لڑی نبی ہے، اور آپ کی پشت مبارک میں 1 لاکھ سے زائد اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمائے۔ بھائی دیکھیں نا کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے ان کے جد آپ ٹھہریں، اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا شرف ہے۔ جی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کسی کو مقام کے لیے خاص کرتا ہے نا تو اس کی اطلاع اس کے افراد کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ ہم آپ کو جو بیٹا عطا فرمائیں گے یعقوب، وہ بھی عزت و مرتبے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا کمال ہے اس خاندان میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی، کثیر مال عطا فرمایا،
عزت و شرافت والے بیٹے اور آگے نسل عطا فرمائی، اور یہ ان کا ایک شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کے ساتھ نوازا۔ یعنی یہاں پہ ہم اس بات کو آسان کرنے کے لیے لوگوں کے کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ یعقوب علیہ السلام کی وہ ظاہر سارے ہی حضرت ابراہیم علیہ حضرت السلام ابراہیم علیہ السلام ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور بغض کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ وہ جو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے خاندان میں آنے کی وجہ سے ہماری بڑھنی تھی نا، وہ اولاد اسماعیل کی طرف چلی۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، یعقوب علیہ السلام کی ظاہر اپنے بھائی عیس سے 20 برس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اس کا منظرنامہ کیا تھا؟ اور جس پراپرٹی کے میں ذکر کر رہا ہوں جسے آپ جیروشلم کی یا بیت المقدس کی پراپرٹی کہتے ہیں، اس کی اونرشپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، اور میں اگر غلط نہیں ہوں میری تصحیح کیجیے گا، ایز اسٹوڈنٹ میں سمجھنا چاہتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی نبی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے باقاعدہ کسی پراپرٹی کو اس انداز سے اتنی بڑی پراپرٹی کو باقاعدہ خریدا ہو، تو ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا۔ پلس یہ کہ یہ بھی بتائیے کہ وہ جو آخری ملاقات ہے آپ کے والد گرامی سے ظاہر ہے مطلب بالکل آخری اوقات میں، اور جو خدمت گزاری کے جو لمحات ہیں کیا تھے؟ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ رفقہ نے اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا، ان کے اس شوق کو دیکھ کر کہ تبلیغ دین تو فرما ہی رہے ہیں، ٹھیک، لیکن مویشیوں کی طرف آپ کی رغبت ہے، تو ماموں کے ہاں بہت مویشی تھے، تو والدہ نے کہا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں۔ تو وہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے 20 سال گزارے، اوکے، اور 20 سال گزارنے کے بعد جب آپ کو والدین کی یاد نے ستایا تو آپ ہبرون کو جب واپس آئے تو اس مقام پر جہاں آپ جاتے ہوئے رات کو قیام کیا تھا جنگل میں ایک بستی کے قریب، اور وہاں ایک پتھر پر آپ نے تیل کا نشان لگا کر محفوظ کیا تھا کہ اس جگہ مجھے بہترین خواب آیا ہے اور مجھے موقع ملا تو میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ اوکے، آپ جب آئے اور آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ ماموں نے رخصت ہوتے وقت آپ کو بہت سارے مویشی آپ کے حوالے کر دیے تھے، اور محبت دیکھیے بھائیوں میں، کیا ادھر عیس یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بھائی آئے ہیں میں ان کو کیا تحفہ دوں، وہ اس شان سے نکلتے ہیں کہ 400 آدمیوں کے ساتھ ایک منظر ہے یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے، واہ، اور دوسری طرف سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بہترین قسم کے جانور چن چن کر تحفے کے لیے پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے 20 سال بعد ملے، بغل گیر ہوئے، بڑی دیر تک محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ یاد آیا کہ میں نے یہاں ایک پتھر پر نشان لگایا تھا تو آپ اس جگہ گئے، اسے شیخم کی بستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگل تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تلاش کر لیا جس پر آپ کو خواب آیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہاں عبادت تعمیر کرنی ہے، تو جنید صاحب یہاں دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر یہ چاہتے جنگل ہے میں اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دوں، لیکن آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ نہ کریں۔ کیا میں یہی تو بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات۔ آپ نے جب معلوم کیا کہ اس بستی کا شیخ مالک ہے تو آپ اس کے پاس گئے اور اس سے اس جگہ کے متعلق سودا کیا، اور 100 بھیڑوں کے عوض آپ نے وہ ساری جگہ خرید، وہ پراپرٹی آپ نے خریدی، آپ نے خرید لی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ان بیٹوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ آ رہے تھے، کیونکہ اور وہیں ہیکل سلیمانی پھر تعمیر ہوا، جی حضرت جی اسی جگہ پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں پڑاؤ کیا تھا، پتھر کو تلاش کر لیا، اور اس جگہ پر آپ نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی جو آگے چل کر بیت المقدس قرار پائی، اور آج یہ جو پورا شہر ہے بیت المقدس کا اسی جگہ پر قائم ہے، اور وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی تیار کیا۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر یہاں یہ شرف ملا کہ آپ کے قدموں کے نشان جہاں لگے اللہ نے اسے یہ عظمت بخشی کہ قرآن کریم کا ایک سورت
بنی اسرائیل میں ذکر کر دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ ایک نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و منزلت پا جاتے ہیں کہ اس جگہ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بارکنا حولہ، اور یہ نسبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف اہمیت، ان کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدم لگے وہ جگہ اتنی مقدس ہوئی، اور اصحاب کہف کے ساتھ کتے کی نسبت ہوئی، اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسا ہی. اور آپ دیکھیے ایک اور بات خاص طور پر، قطع کلام کی معذرت، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہر یوں کہیے کہ اس فیضان سے بھی خاص طور پہ نوازا کہ آپ کے والد گرام کی دعائیں جو ہیں خاص طور پہ آپ کو حضرت اور آخری اوقات میں بھی وہ خدمت گزاری کا آپ کو موقع ملا. ان دعاؤں کی برکت تو بیان ہم کر چکے کہ لاکھوں یعنی 1,00,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد میں آئے بنی اسرائیل میں. پلٹ کے آخری اوقات میں اپنے والد کے پاس گیا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ والدین کی خدمت مجھ پر لازم ہے، اور ہبرون پہنچے، اپنے والدین کی خدمت کی، اور آپ کا بھی مزار وہیں ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں. یہ تو آپ کی وصیت تھی یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پر تشریف. اچھا اب ذرا چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو آئیے ذرا، اس سے زیادہ عالی شان مثال باپ اور بیٹے کی محبت کی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ بس اللہ اکبر. اور خاص طور پہ میں چاہوں گا جو ینگسٹرز ہیں صاحب، وہ ذرا اس واقعے کو توجہ سے سنیں جو علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں. یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی محبت صاحب، سبحان اللہ، بتائیے کیا حسین واقعہ ہے. اسی طرح ہے جی کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹا وہ کہ جو حسن کا شاہکار ہو، اور جس کو خود حسن کے بادشاہ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں کہ میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو اپنے مکمل حسن کے ساتھ دیکھا ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو. تو جن کی ایک تو بچپن کی پھبن ہو اور اوپر سے من موہنی صورت ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ہستی کو خود حضور بلکہ حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی مجدد الف ثانی کا جو قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم بھی جنت سے تھا اور آپ کا حسن بھی جنت سے تھا. تو جو ان تمام چیزوں کا شاہکار بن کے زمین پہ تشریف لائیں، اور پھر شفقت پدری بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بھائیوں میں سے چھوٹے تھے، تو یوسف علیہ السلام بھی اس وقت بھائیوں میں سے چھوٹے تھے، تو وہ اپنا بچپن بھی ان میں نظر آتا ہو. پھر یہ دیکھا جائے کہ مرحومہ زوجہ محترمہ کی وصیت بھی ہو کہ خاص یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنا ہے. جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کس طرح محبت کرتا ہے. اور پھر باپ کو پتا ہے کہ میری تمام اولاد میں سے یہی ہے جو آنے والے وقت کے اندر شان نبوت سے فائز ہوں گے اور اظہار نبوت ہوگا، میرا روحانی فیض سب کا سب انہی سے جاری ہوگا. تو یہ تمام پیار محبت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے یہ داستان بیان کرتی ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے سب کا، لیکن جب باپ دیکھتا ہے کہ اندرونی حقیقی جواہر اس کے اندر کیا ہے اور ان کے ساتھ خلق کثیر کو نفع ہونا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میرے نام کو زندہ یہی رکھے گا اور میری شان کو اس کی شان سے سمجھا جائے گا، تو پھر باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے. تو پھر وہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی صورت میں سامنے آتی ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی حسن کے استعارے ہیں وہ سارے کے سارے حسن یوسف کے جلوے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو وہ تمام کا تمام پیار محبت جب بھی بات کرتے ہیں، آج تو لوگوں نے خوشبو ہے تو اس کا نام بھی حسن یوسف رکھ دیا، کسی نے پاؤڈر کا میک اپ کا اس کا بھی حسن یوسف رکھ دیا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ تمام استعارے اس سے ہیں، دنیا اپنی چیزوں کو آج بھی سیل آؤٹ کرتی ہے تو حسن یوسف کی برکت سے کرتی ہے. تو جن کے سامنے وہ حسن یوسف ہوگا تو پھر اس وقت باپ اپنے بیٹے سے کیسے محبت کرتا ہوگا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند ارجمن سے جو دیکھا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو یہ خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام کو
جو درجہ ظاہر کر رہا تھا، باپ جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہ ہماری شریعت کے اندر جو سجدہ جائز ہے وہ میں بھی اسی کو کروں گا. تو جب باپ مستقبل کی اس نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور پھر بیٹا وہ کہ جس کو تمام بیٹوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض بھی عطا کر دی ہو، تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ محبت سب کے سب ان کے ساتھ ہی. اور یہاں پہ جو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئی بھی لباس پہنتے کہ جب وہاں سے وہ آپ نے لباس باپ کے لیے روانہ کیا تھا، پہلے ان کی محبت اب بیٹے کی محبت، تو جو بھی لباس پہنتے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم کی برکت سے کسی بھی نابینے کی آنکھوں کے ساتھ لگایا جاتا تو اس کو بھی وہ حسن بصیرت اور بصارت عطا کر دیتا. تو یعنی جن کا تعلق در تعلق حسن کے جلوے بکھیرتا ہو، تو جس سے تولد کیا ہو تو وہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح پھر وارفگی نہیں کرتا ہوگا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ، یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ جب بیٹا کنویں میں تھا قمیص سمیت تھے تو تب تو باپ کو پتہ نہیں چلا کہ بیٹا بظاہر ادھر ہی ہے، لیکن جب وہ 250 میل دور سے وہاں سے وہ کپڑا لے کے نکل رہے ہیں، اب باپ کو خبر ہے نہیں، خبر تو پہلے بھی تھی لیکن اظہار خبر کا اب ٹائم آیا تھا کہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم میرے یوسف کی کیا شان سمجھتے ہو، میں تو اس کی قمیص کی بھی اتنی شان سمجھتا ہوں. قدرت نے ایک پروسیس سے گزار کے ان کو مصر کی جو ہے وہ پرانی عطا کرنی تھی نا، وہاں سے وہ چلتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر وہ قاصد قمیص لے کر مصر سے نکلتا ہے تو خبر حضرت یعقوب کو کنعان میں ہوتی ہے، تو پھر یہی دیکھیے کہ جب غلام اپنے گھر سے چلتا ہے تو پھر میرے آقا کو بھی خبر. واہ 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 واہ، کیا کہنے. آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ظاہر ہے جب پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی اور وہ وصیتیں وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے اگر اولاد سمجھے تو اولاد کے لیے ایک منشور ہے پورا، بلکہ مسلمان کے لیے ایک منشور ہے. وہ بتائیے ذرا، اور خاص طور پہ جو آپ کی تدفین ہوئی کس طرح ہوئی، کیا اس کے بارے میں آپ کی وصیت بتائیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت 132 اور 133 میں دونوں وصیتیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہوا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، زندہ بھی مسلمان رہنا اور جب دنیا سے جاؤ گے تو بھی مسلمان رہنا. اور دوسری بات، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی دوستی ملک الموت سے تھی، بڑے آدمی تھے، دوستی بھی بڑے آدمی سے لگائی ہوئی تھی. تو حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے جانے کا، تو آپ واپس چلے جائیں، پہلے کوئی اپنی نشانی بھیجیے گا پھر اس کے بعد ہم جائیں. دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو کہا میں نے تو کہا تھا آپ نے کوئی نشانی بھیجنی ہے تو کوئی نشانی نہیں بھیجی. تو کہا میں 3 نشانیاں بھیج کے آیا ہوں. یہ آپ کی داڑھی شریف کے بال سفید ہو گئے، یہ پہلی نشانی ہے. آپ کے اعضاء جوڑ ڈھیلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، یہ دوسری نشانی ہے. کمر جھک گئی، یہ تیسری نشانی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں پہلے اپنے بچوں سے خطاب کر لوں پھر میں اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا. اور پھر سارے بچوں کو بلایا، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ ہے بات، یہ اصل یہ ہے بنیاد. یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کس مذہب اور کس مسلک اور مشرب کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق، ان کا جو الہ واحد ہے اس کی عبادت کریں گے. اور پھر جب یہ تسلی ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ اپنا فریضہ ادا کر سکتے. اور جب دوسری طرف تدفین کی بات آئی تو آپ نے مصر میں 24 سال گزارے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. جب ملاقات ہوئی اس کے بعد 24، پھر آپ نے فوت ہونے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میری قبر جو ہے وہ کنعان میں بنانی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں. اس سے یہ پتہ چلا ہے جو ہمارے آج کے دور کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ نبی اللہ ہیں لیکن ساتھ نیک بندے کا چار ہیں. واہ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ رہتی دنیا تک یہ لوگوں کے دلوں میں خواہش رہے کہ ہر بندہ جتنا مرضی نیک ہو. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ زندگی میں نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما، مرنے کے بعد نیکوں کے ساتھ قبر عطا فرما. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات اور رحمتیں ان پہ برسا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ حصہ مل جاتا.
واہ. اور پھر ایران سے ایک آئی ہوئی کتاب جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے اس کے 70 گز تک جتنے لوگ ہیں بخشے ہوئے ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے ایک بہت بڑے آدمی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جواب دیا, کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو امام حسین کی, تو بتاؤ امام حسین کن کے نواسے ہیں؟ کہا رسول اللہ کے. تو فرمایا پھر عمر بن خطاب تو ان کے پہلوے ہیں, ان کے اوپر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی. تو بتا دیا کہ نیک لوگوں کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں قبر میں نیک لوگوں کا ساتھ ملے, ان نیک لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. کتاب الشفا جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ کہ ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیری و یا دائم المعروف پڑھنے سے ہر حاجت جو جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو بخشش کی امید تو رکھتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں.